السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید ریئل موٹیویشن، اور آج ہمارا ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ بے انتہا اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ٹینشن ہے کیا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ میں اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہا۔ آفس جاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، گھر آتا ہوں، بے چینی سی رہتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کسے سمجھاؤں، سر درد رہتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اور نہ تو میرا کوئی گول ہے نہ ہی کوئی وجہ ہے۔ معاشی طور پہ صحیح ہوں، روزگار بھی اچھا ہے، پیسے بھی جیب میں ہیں، موبائل فون بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن سر ایک عجیب سا سر درد ہے، ڈپریشن سا ہے، ٹینشن سی ہے، اور اس ٹینشن میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں، میں مکمل نہیں ہو سکا، میری کوئی چیز ادھوری رہ چکی ہے، تو میں سمجھ میں نہیں آ پا رہا کہ اس مسئلے سے کیسے نکلوں۔ تو آج یہ ٹاپک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک رائٹ، جو بے انتہا اسٹوڈنٹس کے دماغوں میں چل رہا ہوگا رائٹ۔ اور ابھی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے سولوشنز، مشکل سے 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو سننے کے بعد مینٹلی طور پر آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے، اور ان فیوچر ایسی ڈیزیز آپ کو نہیں لگے گی۔ یہ وہ ڈیزیز ہے جس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، نہ تو پینڈول کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کے بجانے کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ضرورت ہے آپ کو آپ کے دل اور دماغ کو کنٹرول کرنا۔ آپ کو سمجھنا کہ دل اور دماغ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کیا، پرابلم کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے میکسیمم اسٹوڈنٹ جو سے ہوتے ہیں وہ رات کو لیٹ نائٹ جاگتے ہیں اور دن میں لیٹ نائٹ سوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سورج ایک بیسٹ ڈیفینیشن ہے سونے کا اور اٹھنے کی، بیسٹ ڈیفینیشن ہے۔ یعنی جب اندھیرا ہو جائے، سورج چلا گیا تو سو جاؤ، جب سورج نکل آئے تو اٹھ جاؤ۔ جب سورج اٹھ جاتا ہے، نکل آتا ہے، اور 4 گھنٹے تک سورج آسمان کی تہہ پہ پھر رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ سوئے پڑے ہوتے ہو، تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ دماغی طور پر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، مینٹلی طور پر آپ ویک ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو اسٹریٹجی ہے سونے کی اٹھنے کا جو پیٹرن ہے، اس پورے کو آپ ڈسٹرب کرتے ہو، اپنی باڈی کو مجبور کرتے ہو کہ رات کو جاگ اور دن میں سو جا۔ اور جب آپ اس طرح کرنا شروع ہوتے ہو تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب روٹین سے ہٹ کے آپ کوئی کام کرتے ہو نا، پھر آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ سر میں درد ہونے کی 5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ، نیند کا پورا نہ ہونا۔ دوسری وجہ، موبائل فون یا اسکریننگ یا ٹی وی کو زیادہ دیر تک دیکھتے رہنا۔ تیسری وجہ، کوئی ذرا سی بات کو دل پہ لے جانا، اس نے مجھے یہ بول دیا، بات کوئی نہیں ہے، سوچتے رہنا اس نے مجھے کیوں بول دیا، اب کیا ہوگا، میرے گھر والے مجھے نکال دیں گے، یہ وہ ذرا سی بات کو ہائی لیول پہ لے کے جانا۔ فورتھ پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر محسوس کرنا۔ یار وہ کامیاب ہو گیا، میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا وہ دبئی چلا گیا، میں دبئی نہیں جا سکا، اس نے گاڑی لے لی، میں گاڑی نہیں لے سکا۔ یعنی یو ہیو سم تھنگ، آپ کے پاس بائک ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی ڈیزائرز پھر بھی کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ اور 5ویں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن اور ٹینشن میں جاتے ہیں، پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ آپ کو کوئی دوست نہیں ہے۔ کون سا دوست؟ کس ٹائپ کا دوست چاہیے آپ کو؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جن دوستوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں، آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ 1 سال 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کو سمجھ لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار وہ دوست تو ٹائم پاس کر رہا تھا، یار اس نے تو اپنا بھی بیڑا گرک کیا اور میرا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، کہ آج میں اس سے دوستی کرتا ہی نہ تو آج کسی مقام پہ ہوتا۔ صحیح دوست نہ ملنا بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں، بتانے والا ہی کوئی نہیں۔ اب ان ٹینشنوں سے نکلنا کیسے؟ اب میں اسی طرح 5 پرابلمس کی میں نے ریزن بتائی ہیں، اس طرح 5 ٹپس میں آپ کو دینے لگا ہوں جن سے آپ ان مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، کسی ایک شخص کو تلاش کرو جس پہ تمہیں ٹرسٹ ہو، اور اس سے اپنی پرابلم شیئر کیا کرو ویکلی کی ویکلی۔ اور اگر اس سے بھی تم پرابلم شیئر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ لازمی بتا دیا کرو، دل میں مسئلے کو رکھ کے سویا مت کرو۔ سیکنڈ پوائنٹ، جتنی مرضی پریشانی ہو اپنی نیند پوری کیا کرو۔ جاگنے سے تمہاری پریشانیاں حل نہیں ہو جائیں گی، یا جاگنے سے تمہیں منزل نہیں مل جائے گی۔ جو سونے کا وقت ہے اسے مقرر وقت پہ سو، اور اٹھنے کے وقت پہ اٹھو، تاکہ تم اپنے دن کی روٹین کو لے کے چل سکو۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ڈائٹ پلان صحیح کرو۔ ڈائٹ پلان ہی کوئی نہیں ہے۔ رات کے 10 بجے تم روٹی کھا رہے ہوتے ہو، رات کے 10 بجے تم روٹی کھاؤ گے، روٹی ہضم کا ہوگی، وہ تو دماغ میں جا کے پھنس جائے گی بھائی، سر درد ہونا شروع ہو جائے گا تمہارا، کیونکہ ہائلائٹ سے نیچے نہیں اتری ابھی تک، وہ تم نے واک ہی کوئی نہیں کی، تمہارا پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اور رات کو ظاہر سی بات ہے تم کھاتے سو جاؤ گے، تو وہ تو ڈائجسٹ سسٹم ہی ابھی ورک نہیں کیا، تو وہ تو پھر آپ کو قبض اور سر درد اور گھبراہٹ تو شروع ہونی ہے۔ پھر آپ سوچتے رہو کہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص پورے دن واش روم نہ جائے تو اس کی گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، واش روم جانے سے وہ ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے اندر، کیوں؟ اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ
نکل جاتا ہے. اسی طرح انسان کے جسم سے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر کچھ ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ لوگوں کی باتیں ہونا، بلا وجہ کی سوچ ہونا، ایک خواہش پیدا ہو جانا، یا پھر کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو ایک حد سے زیادہ سوچنا. اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ، آپ کس ٹائپ کی موویز دیکھتے ہو، کس ٹائپ کے کلپس دیکھتے ہو، کس ٹائپ کے گانے سنتے ہو، کس ٹائپ کی فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے ہو، ہو بہو ویسا ہی وجہ ہوتی ہے آپ کی پریشانی کی. آپ برے نہیں ہو، لیکن آپ بری تصویریں روزانہ دیکھ رہے ہو، آپ ایک دن برے ہو جاؤ گے. آپ غلط کام نہیں کر رہے لیکن روزانہ غلط کام والی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، ایک دن غلط کام کر جاؤ گے. ان چیزوں کو اوائڈ کرو. جو چیز کرنا ہی نہیں وہ چیز دیکھنی نہیں. اس طرح تم کیا ہوگے، مینٹلی طور پر صحیح رہو گے. اب ہوتا کیا ہے، تم ہو نمازی، تم نماز نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن تم غلط چیز بھی کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے ہو. اب غلط چیز تم دیکھ رہے ہو لیکن تم نماز بھی پڑھتے ہو. اب وہ کیا ہوگا، ڈسٹرب ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارا جسم تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن روح تمہاری اس غلط چیز کے بارے میں سوچ رہی ہے. اب روح تمہیں کیا کہہ رہی ہے، وہ غلط کام کر، لیکن نماز کیا کہہ رہی ہے، وہ غلط کام نہ کر. اس میں ڈسٹرب کون ہو رہے ہو، آپ ڈسٹرب ہو رہے ہو. تو غلط کام دیکھنا ہی چھوڑ دو تاکہ روح کو اور جسم کو ایک ہی راستہ ملے جس راستے پہ چلنا ہے. اینڈ لاسٹ پوائنٹ، جسے فالو کر کے آپ کہہ دو گے سر جی لائف تو ٹینشن سے ختم ہوگی. چھت پہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے ذرا اپنے سراؤنڈنگ دیکھنا. لاکھوں لوگ ہیں جو تم سے نیچے ہیں، جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اپائج ہے، کہ ہزاروں مسئلے ہیں. ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک بار دل سے یہ بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جس بھی حالت میں رکھا. یہ لاسٹ پوائنٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے تمہارے سر کی ٹینشن، سر کا درد، یہ سارا ختم ہو سکتا ہے. اور اگر ان پوائنٹس کو تم فالو کرو. دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھائی، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.